نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حضرات وقار ارباب علم و دانش بارشان محراب و منبر صاحبان ذوق سلیم واجب التعظیم لائق صد احترام حاضرین و سامعین، یہ ایک دعائیہ تقریب ہے جناب محترم ندیم اشرف صاحب کے والد محترم اور میاں محمد اصغر صاحب کے چچا جان چودھری محمد اشرف صاحب مرحوم، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان سے قبل مسلک اہل سنت و جماعت کے ذی قدر علماء وقار آپ کے دامن میں خوب نچھاور کر رہے تھے، تو حضرات وقت کے دامن کو مضبوط خاطر رکھتے ہوئے بس ایک دو باتیں عرض کروں گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، محبوب تم اپنی امت کے لیے دعا کرو. پتہ چلا کہ دعا کرنا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حکم کون دینے والا ہے؟ میرا رب قدیر. یا اللہ اگر تیرا محبوب دعا کرے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ قدرت سے آواز آئی محبوب اگر تم اپنی امت کے لیے دعا کرو گے تو تیری امت کو سکون ملے گا. ایک ہوتی ہے قدرت، ایک ہوتا ہے قانون. قدرت یہ ہے، قانون یہ ہے کہ پہلے دادا پھر باپ پھر پوتا. قدرت یہ ہے کہ میرا رب چاہے تو بغیر ماں باپ کے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے. اب اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے دعا کرو، تو ہم سب دعا کے لیے شامل ہوئے ہیں. جب اس آیت کریمہ کا شان نزول ہوا تو آستانہ نبوت میں قریب ہی ام المومنین میری اور آپ سب کی ایمان والوں کی ماں جناب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی تھی. سوچا کہ اس سے بڑا اچھا کوئی موقع نہیں ہے. رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے محبوب اپنی امت کے لیے دعا کرو. عرض کی آقا میرے لیے آپ دعا کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ کا ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے اور پچھلے معاف کر دے. اب اس سے بات یہ نہیں بنتی کہ ام المومنین گناہگار تھی، نہیں نہیں، یہ تو تعلیم امت کے لیے تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اور جب یہ دعا سنی ہماری ماں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی، جھوم جانے لگی. جھومتے جھومتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر گر گئی. ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آ گیا. حضور نے فرمایا اے عائشہ کس لیے کچھ ہے؟ عرض کی آقا آج آپ نے میرے لیے دعا کی ہے. یہ تو انکساری کا مقام تھا نبی کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا دل کی تہتی میں لکھنے والی بات ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ خدا گواہ ہے ہر روز انہا لدعوتی کل یوم، ہر روز اسی دعا کو میں اپنی امت کے لیے 70 بار پڑھتا ہوں. 70 مرتبہ اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. تو کتاب کا نام ہے کتاب الاظہار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب
آسمانوں کی بلندیوں سے آگے گزر رہے تھے تو راستے میں جناب اسرائیل سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا یہ اسرائیل ہے. حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرائیل کے 4 منہ تھے، ایک سامنے کی طرف، ایک پیچھے کی طرف، ایک سر کے اوپر، ایک پاؤں کے نیچے. میرے کریم نے فرمایا اے اسرائیل میری بات ذرا غور سے سن لے، سب کی ارواح کو تو نکالتا ہے. جی آقا جتنے بھی روح نفس ہیں میں ہی روحیں نکالتا ہوں، میری ہی ڈیوٹی لگی ہے. تو میرے نجبال نے فرمایا اے اسرائیل بس سن لے، میرے جب کسی امتی کے پاس جائے روح نکالنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے، ذرا آہستہ سا نرمی سے، پیار سے، سکون سے میرے امتی کی روح کو نکالنا. اب اسرائیل کیا کہتا ہے؟ جب حضور یہ بات کہہ کے ارشاد فرما کے جب گزرنے لگے اسرائیل نے کہا آقا میری چھوٹی سی التجا ہے. فرمایا بتا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے مجھے حکم فرمایا ہے نا اس بات کا اللہ مجھے ہر روز 70 مرتبہ حکم دیتا ہے. اے اسرائیل سن میرے آخری نبی کی امت ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکالنا. یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے. مشورہ تو میں دے نہیں سکتا حضور، ایک میری طرف سے پیغام آپ اپنی امت کو جا کر سنا دیں. فرمایا کیا؟ اسرائیل بولا کہنے لگا یا رسول اللہ بس آپ یہ ارشاد فرما دیں اپنے امتی سے، اپنی امت سے پیغام دے دیں کہ جو آپ کی امت میں سے ہر روز 5 نمازیں پڑھے گا اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، جب اس کا آخری وقت آئے گا اس کی روح بدن سے اس طرح نکالوں گا جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب جو پہلی امتیں تھی، جو پہلے نبی آئے تم سے قبل، ان کی امتوں کا کھاتا علیحدہ تھا، حساب علیحدہ تھا. لیس للانسان الا ما سعی. جب رات کو بندہ سوتا تھا صبح اٹھتا تھا اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا کہ یہ اس نے سود کی کھایا ہے، سود دیا ہے، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، چوری کی ہے، وہ چوری کی ہے، غیبت کی ہے. میرے نبی نے فرمایا محبوب، میرے نبی نے فرمایا مولا میرے کسی امتی کی شکل نہ بدلنا. فرمایا اے میرے محبوب تو نے کہہ دیا بس اوروں کے لیے میرا ایک اصول ہے، تیری امت کی طرف میں نہیں دیکھوں گا بس اپنے رسول کی طرف دیکھوں گا. اور فرمایا رب قدیم نے محبوب تیرا کوئی امتی اپنی موت سے 1 سال قبل توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. حضور نے فرمایا جبریل جا کے بتاؤ یہ وقت بہت زیادہ ہے، کم ہو. عرض کی آقا 6 ماہ. فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر آواز آئی جبریل جا کے کہتے 15 دن 1 ماہ. عرض کیا رسول اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارا کوئی امتی اپنی موت سے 15 دن پہلے توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. میرے کریم نے فرمایا جبریل یہ بھی وقت بہت زیادہ ہے، کم کرا کے آ. عرض کی آقا رب فرماتا ہے 1 ہفتہ. امام حاکم نے مستدرک حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، علماء تشریف فرما ہے. تو پھر حضور نے فرمایا یہ بھی وقت بہت زیادہ ہے. جبریل پلٹ کے آئے. آقا اللہ فرماتا ہے سونا تیرا کوئی امتی اپنی موت سے 1 دن پہلے سچی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. میرے نجبال نے فرمایا میرے امتی کو کیسے پتہ چلے گا؟ کل میں نے فوت ہو جانا ہے، وقت بہت زیادہ ہے، کم کرا کے آ. پھر جبریل آئے یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. اے محبوب تیرے کسی امتی کی جان پاؤں سے چل کر چلتی 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 یہاں حلق میں آ کر اٹک جائے، موت نہ آئے، روح نہ نکلے. محبوب تیرا امتی اس وقت بھی توبہ کر لے تو میں گناہ معاف کر دوں گا. میرے نجبال نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ وقت ہے. پھر غیب سے آواز آئی جبریل میرے محبوب کو جا کے کہتے سونا
بعد اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگ دی جائے میں اس کو پھر بھی معاف کر دوں گا، اور اگر اس کے لاحقین عائزہ کارک اکٹھے بیٹھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو میں پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔